History roots, historical roots of contemporary management practices کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ٹاپک ہے پرنسپلس آف مینجمنٹ کا، اور وی ہیو کورڈ certain areas in the light of history of management thought and practice. آج we are going to discuss Henry Fayol's 14 principles. Here they go. Henry Fayol was basically a German engineer. He was very successful in business, and he ran several organizations, rectified several procedures under the domain of management in different organizations. He gave 14 principles. پہلا ہے ڈویژن آف ورک. یہ ویسا ہی ہے جیسا ایڈم سمتھ نے کہا ڈویژن آف لیبر. تو ڈویژن آف ورک یہ ہے کہ آپ ایک کام کو ڈفرینٹ حصوں میں بانٹ دیں، اور ہر کام کا حصہ جو ہے وہ ایک خاص شخص کو دے دیں. وہ خاص شخص جو ہے وہ اس کام کو بار بار کرے، اس سے اس کی ایکسپرٹیز بھی بڑھے گی، پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی، اور اس کی اسکل میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ جو ٹاسک چینج کرنے میں جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کا بچے گا. تو پہلا پرنسپل اس کا تھا ڈویژن آف ورک. دوسرا تھا دا ایتھارٹی. Authority means کہ there should be authority vested with certain people. کچھ لوگوں کو اتھورائز کیا جائے، کچھ لوگوں کو پار دی جائے، دیکھ بھال کے جانچ پڑتال کر کے ان کو اتھارٹی دی جائے کہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکیں، لوگوں کو فائر کر سکیں، لوگوں کو پروموٹ کر سکیں، لوگوں کو پنش کر سکیں، لوگوں کو ریوارڈ دے سکیں. تو ایسی اتھارٹی چند ایک لوگوں کے پاس ہائرارکی میں موجود ہونی چاہیے. ان کا تیسرا پرنسپل یہ تھا کہ ڈسپلن شوڈ بی آلویز دیئر. آپ ڈسپلن کے لیے ریگولیشنز بنائیں اور ان کو جگہ جگہ پہ پروملگیٹ کریں، اس کو ڈرم اپ کریں، اس کو پاپولرائز کریں، اور ڈسپلن کو پروموٹ کریں. اور ٹائمنگس پہ لوگوں کا آنا، ٹائمنگس پہ بریک لینا، ٹائم پہ آف کرنا، اور ہر چیز کو آپ یونیفارم پہننا، ٹولز کو یوز کرنا، ٹولز کو واپس رکھنا، اس تمام کاموں کو آپ کریں گے ڈسپلن کے تحت. یونٹی آف کمانڈ کے دیر شوڈ بی جو ہے وہ کمانڈ آپ کی ٹاپ سے چلتی ہے ہائرارکی میں اور نیچے تک آتی ہے، اور ایک ہی بندے کو آنسریبل ہو، ملٹیپل جو اس کی آنسریبلٹی ہے وہ نہ ہو. ہی شوڈ بی آنسریبل ٹو ون پرسن. اس کو ایک بندے کو رپورٹ کرے تاکہ وہی بندہ اس سے پوچھنے کا مجاز ہو کہ اس نے کون سا کام ٹھیک کیا اور کون سا ٹھیک نہیں کیا. اور وہ ایک سے زیادہ کو اگر جا کے رپورٹ کرے گا تو اس کی رپورٹنگ میں ڈویلٹی آ جائے گی اور اس میں پرابلم آ جائے گا. وہ یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ اس کو مسٹر ایکس نے ایسا کرنے کو کہا تھا اور مسٹر وائی نے یہ کہہ دیا، وہ کیا کرے. تو only Mr. X should be commanding over that person, one person. That is why this is called unity of command. ایک بندے کو آنسریبل ہونا چاہیے، ایک بندے کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ one person can hold several people. The span of management can consist of several people. ایک بندہ 2 بندوں کو، 10 کو، 20 کو، 50 کو ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن 50 میں سے ہر ایک جو آنسریبل ہوگا وہ اس ایک شخص کو ہوگا جو ان کے ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوگا. یونٹی آف ڈائریکشن کے آرگنائزیشن میں ایک ڈائریکشن ہو، ایک ویژن ہو، ایک فلسفی ہو، ایک مشن ہو. ان میں ڈویلٹی، اس میں ایمبیگیوٹی نہ پائی جاتی ہو کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو. کوئی کہہ رہا ہو کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ سیلز کو پروموٹ کیا جائے، کچھ کہو کہ مارکیٹنگ کو پروموٹ کیا جائے، کچھ کہو کہ کاسٹ سیونگ کی جائے، کچھ کہو کہ پبلک امیج ٹھیک کیا جائے. ایسا نہ ہو، ایک ڈائریکشن ہو، اس پہ پوری آرگنائزیشن کام کر رہی ہو. سبارڈینیشن آف دا انڈیویجول جو ہے وہ انڈر ہو کسی کے. کوئی بندہ آزاد نہ ہو، کوئی بندہ اپنے آپ کو فری نہ سمجھے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. یہ اس سے ملتا جلتا ہے یونٹی آف کمانڈ سے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو جواب دہ ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سپر آرڈینیٹ ہو، اس کے نیچے سب آرڈینیٹ ہو. کوئی مادر پدر آزاد نہ ہو، بلکہ اس کو پتہ ہو بندے کو کہ میرے اوپر کوئی ہے. I have to report to someone. کوئی بندہ مجھے پوچھنے والا ہے، کوئی بندہ مجھے کنٹرول کرنے والا ہے، اور کوئی بندہ کسی بندے کے آگے میں جواب دے لازماً ہوں. دین ریمونریشن کے دیر شوڈ آلویز بی ریمونریشن. معاوضہ ہے، سیلری ہے، ویجز ہیں. کسی سے آپ فری آف لیبر، فری آف کاسٹ
فری آف ویجز کسی سے کام نہ لیں، چاہے وہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، چاہے وہ گھنٹے کا کام ہے، چاہے آپ لیبر کو دیکھیں، ایک تو اس کی منتھلی ویجز ہیں، منتھلی سیلریز ہیں جو لوگوں نے لینی ہے کام کر کے، لیکن اف یو آر گیونگ دیم ایکسٹرا ٹاسک ڈیورنگ دا ورک، آپ نے کوئی ایکسٹرا کام بریک میں دے دیا ہے یا فل ٹائم آف ہو جانے کے بعد دے دیا ہے یا ویکینڈس پہ بلا کے دے رہے ہیں، تو دیر شوڈ آلویز بی سم ریمونریشن. آپ ان کو پے ضرور کریں، فری آف کاسٹ آف کوئی کام نہ کریں. اس سے ایک تو لوگوں کے اوپر زیادتی نہیں ہوتی، لوگ باغی نہیں ہوتے، لوگ بیزار نہیں ہوتے، لوگ کام بھی محنت سے کرتے ہیں، شوق سے بھی کرتے ہیں. امپلائی ریٹینشن کا جو ایشو ہے وہ بھی قائم رہتا ہے، امپلائی ریٹینشن رہتی ہے، اور لوگ چھوڑ کے بھاگتے نہیں آرگنائزیشن سے، نہ ہی آرگنائزیشن کے خلاف وہ جگہ جگہ پہ بات کرتے ہیں. دے ریمین لائل ٹو دا آرگنائزیشن. سینٹرلائزیشن، ایک سینٹرل اتھارٹی ہو، چاہے وہ ایک پرسن ہے، چاہے وہ سی ای او ہے، چاہے وہ ایم ڈی ہے، چاہے وہ ایک بورڈ ہے، چاہے وہ ایک کمیٹی ہے. سینٹرلی کنٹرولڈ ہو آرگنائزیشن، اس کو آپ ڈی سینٹرلائز نہ کریں. آپ اس کا مطلب تو یہ تھا فیول کا کہ آپ ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی، ایک پاور ہو، ایک گلوینائزڈ ہو، سینٹرلائزڈ ہو، سب لوگ پوری آرگنائزیشن اسی اتھارٹی کو مانیں، اسی کی ڈائریکشن کو فالو کرے، اسی کے ڈائریکٹیوز کو فالو کرے، اسی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے، انہی کے پرنسپلز کو فالو کرے، جو وہ ڈکلیئر کر دیں، ریوارڈ کریں، بونس کریں، جو بھی کریں تو اس کو وہ فالو کریں. آپ ڈپارٹمنٹل لیول پہ لوگوں کو ڈیسینٹرلائز نہ کریں. اس سے جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ناٹ ایوری ایچ او ڈی، ناٹ ایوری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور سپروائزر از کیپیبل انف ٹو اناؤنس ریوارڈز اور میجر دا پرفارمنس آف دا پرسنس اینڈ گیو دیم ریوارڈس. تو ایک سینٹرل اتھارٹی ہو، سینٹرل کمیٹی ہو جو سب کے ریوارڈس کو طے کرے، سب کی پرفارمنس کو میجر کرے. ہاں، دا کمیٹی کین کنسلٹ دا سپروائزرس، بٹ دا سپروائزر شوڈ بی الٹیمیٹلی آنسریبل ٹو دا سینٹرل اتھارٹی. اسکیلر چین، جو آپ چین آف کمانڈ جو بنا رہے ہیں، جو آپ ہائرارکی بنا رہے ہیں، دیٹ شوڈ بی لائک اے اسکیل، دیٹ شوڈ بی میجرڈ. لوگوں کی اتھارٹی نپی تلی ہو، جانچی تلی ہوئی ہو، رولز اینڈ ریگولیشن میں لکھا ہوا ہو کہ کس کے پاس کتنی پار ہے، کون سی بات کسی کی ڈومین سے باہر ہے، کون سا معاملہ کسی کی پار سے باہر ہے، کس کو وہ نہیں چھیڑ سکتا اور کس کو وہ چھیڑ سکتا ہے، کس ایریا میں اس کا کام ہے، کس ایریا میں اس کا کام نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار ایلوکیٹنگ لیو فار ایگزامپل، تو اکاؤنٹس والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کی لیو کے کام کے، امپلائی کی لیو میں عمل دخل کریں. تو اسکیلر چین کا مطلب ہے کہ دیر شوڈ بی اتھارٹی، اینڈ اتھارٹی شوڈ بی اسکیلڈ، اٹ شوڈ بی میجرڈ، اٹ شوڈ بی لمیٹڈ، اٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ. آرڈر، چیزوں کا، ڈپارٹمنٹس کا ایک آرڈر ہو، ایک ترتیب ہو، ایک پیمانہ ہو، ایک انداز ہو، ایک ڈسپلن ہو. چیزوں کو رکھنے کی جگہ ہو، انسٹرومنٹس کو رکھنے کی جگہ ہو، ڈپارٹمنٹس اپنی اپنی جگہ پہ ہوں، لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی سیٹ پہ رہ کے کام کریں اور ہسل بسل کا شکار ادارہ نہ ہو. تو آرڈر کا مطلب ہے کہ ڈسپلن ہو، اور جیسے کہا گیا کہ چیزوں کی ایک جگہ ہے، ٹولز کی جگہ ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کی سیٹیں ہیں، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بیٹھیں، اور طریقے سے اپنے ڈسپلن میں رہ کے، ایک طریقے کے قاعدے اور قرینے کے تحت رہ کے آرگنائزیشن کے لیے کام کریں. ایکویٹی مینس کہ ایوری پرسن شوڈ گیٹ دیئر شیئر. جو شخص جیسا پرفارم کر رہا ہے، جتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کو آپ اس کا جو رائٹ بنتا ہے وہ اس کو لازماً دیں. اور آپ جیسے عام محاورے میں کہا جاتا ہے، گدھا اور گھوڑا آپ برابر نہ کریں. پرفارمرس کو اور نان پرفارمرس کو ایک جیسا پے نہ کریں. ایکسل کرنے والوں کو اور میڈیم اور ایوریج پرفارمنس دینے والوں کو ایک جیسا ریوارڈ نہ کریں، بلکہ جو اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو آپ ان کا ڈیو شیئر دیں، اور جنہوں نے پورے آورز کام کیا ہے ان کو بھی ان کا پورا ویج عطا کریں، دیں، اور اس میں ڈیڈکشن آپ نہ کریں. اس میں کسی نے بریک لی ہے، کسی نے چھٹیاں کی ہیں، کچھ بھی کیا ہے، تو اس کے حساب سے پورے طریقے سے میتھمیٹیکلی چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے، گھنٹے اور منٹ بھی کاؤنٹ کر کے آپ لوگوں کو ان کے حصے کے پیسے دیں. اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنل، ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کو قطعاً نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کب تک نوکری کریں گے، کب تک آرگنائزیشن کو رکھے گی، کب تک فیکٹری ان کو جاب دے گی. وہ ڈرتے رہتے تھے کسی بھی وقت ان کی نوکری ختم ہو سکتی ہے، اور ختم ہو بھی جاتی تھی. ون گڈ فائن مارننگ ان کو صبح آ کے اور گیٹ پہ پتہ چلتا تھا کہ دے آر نو مور امپلائی آف دا آرگنائزیشن. تو اس نے فیول نے کہا کہ آپ ان کو اسٹیبلٹی دیں، ان کا ٹینیور ایک اسٹیبل ٹینیور رکھیں، لمبا ٹینیور رکھیں. یا فار ایگزامپل اگر آپ نے 6 ماہ کے لیے کسی کو ہائر کیا ہے
اس کو کانٹریکٹ لکھ کے دیں کہ وہ 6 ماہ تک اس کو آرگنائزیشن نہیں نکالے گی انلیس کہ وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری خراب کام نہیں کرتا جس کے تحت اس کو نکالا جائے. تو اسٹیبلٹی آف ٹینیور کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سال ہے 2 سال ہے جو بھی ہے ان کا اسٹیبل پیریڈ ہو, جچا تلا ہو, میجرڈ ہو, بتایا گیا ہو, اناؤنسڈ ہو, اگریڈ اپون ہو. اچانک سے آپ کوئی ایکشن لے کے کسی امپلائی کو نہ نکالیں, اور اگر آپ نے ایسا ایکشن لینا بھی ہے دیر شوڈ بی پراپر کمیٹی جو اس کے ایکٹ کو, اس کے ڈیڈ کو تولے, جانچے اور پھر دیکھیں کہ اس کی پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے. آیا اس کو فائن کیا جائے, آیا اس کا ویج کاٹا جائے, یا اس کو نوکری سے نکالا جائے. تو دیر شوڈ بی اسٹیبلٹی, ایک پراپر ایک پیٹرن ہو لوگوں کے جاب کے ٹینیور کا, جاب کی مدت کا. Initiative, there should be initiative on the part of the organization, on the part of the employees and the officers. سب انیشیٹو لینے والے ہوں, کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو اس میں انیشیٹو کو آپ پروموٹ کریں, انیشیٹو کو اپریشیٹ کریں. جو بھی سٹیپ لے, جو بھی اپنے آپ کو کام کے لیے پیش کرے, کسی وینچر کے لیے یا ایڈونچر کے لیے, کسی نیو ٹاسک کے لیے, نیو پروجیکٹ کے لیے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ سم ٹائمز ایسے لوگوں کو بالکل شمار نہیں کیا جاتا جو انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو فوراً کسی کام کے لیے پیش کر دیتے ہیں, ان کو داد نہیں دی جاتی, ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا. تو فیول کا کہنا یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو آپ ریکگنائز کریں اور ان کو آگے لائیں, ان کو ریوارڈ دیں. آخری جو 14th پرنسپل تھا فیول کا, دیٹ واز ایسپری ڈی کارپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گروپ ایکٹیویٹی ہے آپ لوگوں کو گروپس کی شکل میں رکھیں, سینرجی کریٹ کر کے رکھیں, اور ٹیم اسپرٹ ڈیولپ کریں لوگوں میں. دیکھیں انڈیویجول پرفارم کرنا ایک الگ بات ہے, اور ٹیم میں رہ کے پرفارم کرنا ایک الگ بات ہے. جو ٹیم ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ جو ان کو سمجھنا, ورک بیہیویئر کو سمجھنا, لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنا, کراس کلچرل سچویشنز میں کام کرنا, دس از اے بگ آرٹ. تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی ٹیمز بنائیں اور لوگوں کو ڈفرینٹ ٹیمز میں کام کرنے کا موقع دیں, تاکہ ان کی ٹالرنس میں, ان کی سوشل انٹیلیجنس میں اضافہ ہو, ان کی ٹالرنس میں اضافہ ہو, اور ان کو پتہ چلے کہ گروپس میں رہ کے کیسے کام کیا جاتا ہے. اور انڈیویجول ریوارڈ لینا, انڈیویجول چیزوں کو اکمپلش کرنا ایک الگ بات ہے, اور ٹیم کی صورت میں پوری ٹیم کا اکمپلش کرنا اور کسی ٹیم کا کسی گول کو اچیو کرنا ایک الگ بات ہے. تو دیز ور دا 14 پرنسپلس آف فیول. ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے. انٹل دین اٹس اللہ حافظ.